الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق جوڑتے ہیں تو ہم فریقین کے درمیان کچھ اصول بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح جب ہوتا ہے تو جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر ایک شرائط کا خانہ الگ ہوتا ہے کہ اگر آپ دو خاندان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جمع ہو رہے ہیں، اگر اس رشتے کے درمیان اگر کوئی جائز شرط رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ جب کاروباری معاملات میں دو بندے آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ کر اصول بناتے ہیں، بھائی میرے یہ اصول ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے یہ اصول ہیں، تم میرے اصول و ضوابط کا خیال کرنا، میں تمہارے اصول و ضوابط کا خیال کروں گا، تو جو یہ رشتہ ہے یہ چلتا رہے گا، برقرار رہے گا۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اب یہ جو امتی اور نبی کا رشتہ ہے
یہ رشتہ بھی چند اصولوں پر ہے. اس رشتے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کچھ اصول وضع کیے ہیں اور مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے کہ اگر تم میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ اصول فالو کرنے پڑیں گے. یہ کچھ ضوابط ہیں جو ان کو پورا کرے گا اس کو اس رشتے کا فائدہ ہوگا، اور جو یہ اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہوگا اسے کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں. اب وہ اصول کہاں لکھے ہیں؟ وہ اصول قرآن پاک میں لکھے ہیں، اور وہ کافی زیادہ اصول ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دو ہی ذکر کر پاؤں گا. ان اصول و ضوابط میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ جوڑنے میں سنجیدہ ہیں، مخلص ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی ذات پاک پر ایمان لے کر آئیں. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مبین میں اس بات کا ذکر فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. فرمایا اے ایماندارو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. اب اگر آپ ترجمے پہ غور کریں تو آپ تھوڑا حیران ہوں گے کہ پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، پھر کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آؤ. اگر ایمان لانا ہے تو پھر ایماندار کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابھی ایمان لانا ہے تو پھر ایماندار کیوں کہا؟ اللہ رب العزت بتلانا چاہتے ہیں کچھ لوگ کھوکھلے مومن ہیں، کچھ لوگ دعووں کے مومن ہیں، کچھ لوگ اشتہاروں کے مومن ہیں، کچھ لوگ بینر کے مومن ہیں، کچھ لوگ تقریروں اور نعتوں کے مومن ہیں، کچھ لوگ صرف زبان کے مومن ہیں، دعووں کے مومن ہیں. فرمایا امامدار ہونے کے لیے اشتہار پر مومن لکھنا ضروری نہیں، امامدار ہونے کے لیے مساجد میں مومنین حضرات کا اعلان کروانا ضروری نہیں. امامدار ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آنا. جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا وہ اصل مومن ہوگا. اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟
ایمان کا مفہوم اور ایمان کا معنی ہے یقین کرنا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا بولیں گے آپ، یہ نہیں بولیں گے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ کیا کریں، طبیعت ایسی ہے، پنجاب سے آئے ہیں، بارونق مجموعوں میں بولنے والے لوگ ہیں، کیا کریں، اس لیے آپ کو تھوڑی تکلیف دینا پڑتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ بولیں تو مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو۔ ایمان کا معنی ہے یقین کرنا۔ کیا معنی ہے؟ یقین کرنا۔ اب یقین کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ یقین کیا ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں کہوں باہر بڑی تیز بارش شروع ہو گئی ہے، یہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، یوں فضا میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر پانی کے قطرات گرتے ہیں، واپس آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولانا مجھے یقین آ گیا، واقعی باہر بارش ہو رہی ہے۔ اسے یقین نہیں کہتے، اسے یقین نہیں کہتے، اسے تصدیق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین تو اسے آیا ہی نہیں، یقین نہیں آیا تو اٹھ کے گیا نا، یقین نہیں آیا تو باہر ثبوت دیکھنے کے لیے گیا، میں ثبوت تلاش کروں۔ یقین اس کو مجھ پر نہیں آیا، اسی لیے تو وہ یہاں سے اٹھ کر باہر گیا، ثبوت تلاش کرتا رہا۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں کہوں او باہر بڑی تیز بارش شروع ہو گئی ہے، آپ سے کوئی بندہ باہر جائے بھی نہیں، پیچھے مڑ کر دیکھے بھی نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہر بندہ کہہ دے مولانا آپ نے کہہ دیا تو ہمیں یقین آ گیا، دیکھنے کی ضرورت نہیں، جانے کی ضرورت نہیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا تو یقین آ گیا۔ یقین اس کا نام ہے، ایمان اس کا نام ہے۔ جنت میں نے نہیں دیکھی، جنت آپ نے بھی نہیں دیکھی، لیکن جنت ہے یا نہیں؟ جنت ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیا، ہمیں یقین آ گیا۔ جہنم میں نے بھی نہیں دیکھی، جہنم آپ نے بھی نہیں دیکھی، اللہ مجھے بھی نہ دکھائے، اللہ آپ کو بھی نہ دکھائے، لیکن جہنم ہے یا نہیں؟ جہنم ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیا، ہمیں یقین آ گیا۔ فرشتے میں نے بھی نہیں دیکھے، فرشتے آپ نے بھی نہیں دیکھے، لیکن فرشتے ہے یا نہیں؟ فرشتے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیا، ہمیں یقین آ گیا۔ حضرات محترم، دلیل کی ضرورت نہیں، ثبوت کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں، آزمانے کی ضرورت نہیں، پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں، پھر دیکھنا تو کیا دیکھنا، پھر پرکھنا تو کیا پرکھنا، پھر سوچنا تو کیا سوچنا، پھر آزمانا تو کیا آزمانا۔ ایمان یہ ہے، بصیرت غلط ہو سکتی ہے، بصارت غلط ہو سکتی ہے، قانون غلط ہو سکتا ہے، دستور غلط ہو سکتا ہے، زمانہ غلط ہو سکتا ہے، آسمان دڑام کر کے زمین پہ گر سکتا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، آسمان سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور روز قیامت قائم ہو سکتا ہے، پر نبی پاک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔
اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا. بس بات ختم ہو گئی. نہ ہم دلیل مانگتے ہیں، نہ ہم کتاب پوچھتے ہیں، نہ ہم حوالہ پوچھتے ہیں، کیونکہ دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ کسی سے ثبوت مانگے، دلیل مانگے، تو دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے اگر دلیل دو گے تو مان لوں گا، اگر ثبوت دے گے تو مان لوں گا. ہمیں ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سن لیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب قیامت آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اور جو دعویٰ کرے گا میں اس سے دلیل نہیں مانگوں گا، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کروں گا، میں اسے مرتد کہوں گا، میں اسے واجب القتل کہوں گا، میں اس سے دلیل مانگوں گا. یہ ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آؤ بیٹھو تمہیں سمجھائیں، آؤ بیٹھو تمہیں لٹریچر دیں، آؤ بیٹھو تمہیں روحانی خزائن دکھائیں، آؤ دیکھو تمہیں مرزا صاحب کی زندگی سنائیں. ارے کیا سنائیں؟ میں نہیں سنتا، میں نہیں دیکھتا، میں نہیں پڑھتا. جب میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب میں نے محمد رسول اللہ کو پڑھا، کسی دوسرے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب میں نے اپنا ہاتھ کملی والے کے ہاتھ میں دے دیا، اب ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی دوسرے کے ہاتھ پہ نہیں جا سکتا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اب دوسری بات سمجھیے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی، پہلے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس طرح کی آیت، اس طرح کے مفہوم کی کوئی وحی حضرت موسیٰ پر نازل نہیں ہوئی. اس مفہوم کے مطابق کوئی وحی حضرت عیسیٰ پر نازل نہیں ہوئی. اس مفہوم کی کوئی وحی حضرت داؤد پر نازل نہیں ہوئی. اس طرح کے مفہوم کی کوئی وحی حضرت ابراہیم پر نازل نہیں ہوئی. جتنے انبیاء کرام آئے، کسی بھی نبی پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی آسمان سے آنے والے وحی کا سلسلہ اتمام نہیں ہوا تھا. نہ زبور میں آپ کو ایسی آیت ملے گی، نہ تورات میں ملے گی، نہ انجیل میں ملے گی. یہ آیت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، قرآن کریم کی آیت بنا کے نازل کی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے قرآن کلام آخری ہے، محمد نبی آخری ہے. جب مکمل ہو گیا دین تو بات ختم ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت مکمل ہے، دین مکمل ہے. جب دین مکمل ہے تو پھر کسی کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سورج کہا، یعنی آپ کی مثال اللہ نے سورج کے ساتھ ملا کے دی۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو سورج کیوں کہا؟ سورج کی 3 خوبیاں ہیں۔ سورج کی کتنی خوبیاں ہیں؟ جیسے آپ کی ایک خوبی ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں۔ سورج کی کتنی خوبیاں ہیں؟ 3 خوبیاں ہیں۔ کون کون سی؟ سورج کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب سورج آ جاتا ہے روشنی بھی آ جاتی ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اب اس وقت سورج ہے یا نہیں؟ اب سورج ہے نہیں، اسی لیے تو انرجی سیور چل رہے ہیں، اسی لیے تو لوگوں نے لائٹوں کا انتظام کیا ہوا ہے، اسی لیے تو ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے سامنے روشنی کا انتظام کیے ہوئے، لائٹ جلائے ہوئے، انرجی سیور جلائے ہوئے، ٹیوب جلائے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج موجود نہیں ہے۔ حالانکہ آسمان پر چمکنے والی چیزیں اور روشنی مہیا کرنے والی چیزیں، اندھیرا ختم کرنے والی چیزیں اس وقت بھی آسمان پر موجود ہیں۔ چاند موجود ہے یا نہیں؟ ستارے موجود ہیں یا نہیں؟ ستارے بھی چمک رہے ہیں، سورج بھی چمک رہا ہے، انرجی سیور بھی چمک رہے ہیں، لائٹیں بھی چمک رہی ہیں، سارے آسمان کے ستارے، سورج بھی ساتھ ملا ہوا ہے، انرجی سیور بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی لائٹیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ یہ سب مل کر روشنی دے رہی ہیں، کس لیے؟ تاکہ اندھیرا ختم ہو جائے، لیکن یہ اندھیرا ختم نہیں ہو سکتا۔ اندھیرے کو ختم کرنا نہ چاند کے بس کی بات ہے، اندھیرے کو ختم کرنا نہ ستاروں کے بس کی بات ہے، اندھیرے کو ختم کرنا نہ انرجی سیوروں کے بس کی بات ہے، اندھیرے کو ختم کرنا نہ ٹیوب کے لس کی بات ہے، اندھیرے کو ختم کرنا نہ لائٹوں کی جناب بس کی بات ہے۔ پھر اندھیرا کون ختم کرے گا؟ اور جب سورج آئے گا دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ جب محمد الرسول اللہ آئیں گے تو ظلمت کا اندھیرا بھی ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا کی اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے سورج کافی ہے، اور ضلالت و جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کافی ہے۔ جب سورج آ جاتا ہے تو تمام تر تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا لیلہا کنہارہا، میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں۔ میرے آنے کے بعد دن تو روشن تھے، میرے آنے کے بعد اللہ نے راتوں کو بھی روشن کر دیا ہے۔ یہ سورج کی پہلی خوبی ہے۔ سورج ہو تو کسی دیے کی ضرورت پڑتی، اسی لیے ہم دیوں کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اپنا الگ الگ چراغ نہیں جلاتے، ہم اپنی الگ الگ لائٹیں، لوگوں نے تو جلائی ہوئی ہیں، لوگوں نے تو اپنے اپنے دیے جلائے ہوئے ہیں، کوئی ادھر دیا لے کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر دیا لے کے بیٹھا ہے، کسی نے ادھر چراغ روشن کیا ہے، کسی نے ادھر کیا ہے۔ سورج چڑھا ہوا ہے، سورج روشنیاں بانٹ رہا ہے، سورج تاریکیاں ختم کر رہا ہے، یہ لوگ دیے جلا کے پھر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کل دن چڑھے گا، دن کے 12 بجے کا وقت ہوگا، دوپہر کا ٹائم ہوگا، اور دوپہر کے وقت کوئی آدمی چراغ جلا کے، دیا جلا کے آپ کی گلی میں گزرے، لائٹ جلا کے گزرے، تو آپ کہیں گے یار یہ کتنا پاگل آدمی، سورج چڑھا ہوا ہے اور یہ دیا جلا رہا ہے، سورج روشنیاں بانٹ رہا ہے، یہ انرجی سیور چلا رہا ہے، اور یارو سورج کے چڑھے ہوئے جو دیا جلائے اسے احمق کہتے ہیں، اسے بے وقوف کہتے ہیں۔
اس لیے ہمارے پاس سورج موجود ہے، ہم کسی دیے کی بات کرتے، ہم کسی چراغ کی بات کرتے، ہمیں کسی دیے کی ضرورت نہیں، کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ اور مجھے یاد آئے حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے، ان کا انداز پنجابی تھا، پنجابی کے اشعار کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے، میں پڑھ دوں۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے، 100 وار اسیاں راضی ہاتھ کریے شکر ربانا، او ساڈی ونڈ محمد آیا ہاتھ سرور دواں جہانا، او لوگ کھرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں، او لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے۔ یہ سورج کی پہلی خوبی ہے، جب آ جاتا ہے تو تمام تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک سورج کی دوسری خوبی یہ ہے کہ پوری دنیا کو روشنی دینے کے لیے سورج ایک ہی ہے، کوئی دوسرا ہندوستان میں کوئی اور سورج ہے، افغانستان میں کوئی اور ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں اور یہ سعودی عربیہ میں کوئی اور سورج ہے؟ نہیں، سورج ایک ہی ہے، پوری دنیا کو روشنی دینے کے لیے ایک سورج کافی ہے۔ فرمایا اللہ کافۃ للناس، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے۔ کافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے، نہیں، کافی کا مطلب زیادہ، ایکسٹرا، کافی ہے۔ فرمایا کافۃ للناس، آپ کافی ہو پوری دنیا کو روشنی دینے کے لیے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کافی ہو، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، تو رب نے بھیجنا دوسرا کیوں ہے؟ پھر دوسرا آنا کیوں ہے؟ پھر دوسرا بننا کیوں ہے؟ میرے پیغمبر کو رب نے کافۃ للناس کہہ کے بتا دیا، یہ کافی ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی چیز کافی ہو تو دوسرے کی ضرورت، فرمایا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو کافی بنا کے بھیجا ہے، سب کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، فرشیوں کے لیے، فلکیوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، آپ کافی ہو پوری انسانیت کے لیے۔ جب آپ کافی ہیں پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، جب آپ کافی ہیں پھر کسی دوسرے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کافی ہیں پھر کسی دوسرے کو ماننے کی ضرورت نہیں، جب آپ کافی ہیں پھر کسی دوسرے کو آنے کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سورج کی دوسری خوبی، اور تیسری خوبی بیان کریں، بات ختم کریں۔ سورج کی تیسری خوبی یہ ہے کہ قیامت تک سورج ایک ہی رہنا ہے، کوئی دوسرا نہیں آنا۔ یا آنا ہے، کچھ دنوں کے بعد بدل جائے، کوئی نیا سورج آئے، ایسا ہوگا؟ نہیں، قیامت کی صبح تک سورج یہی رہے گا۔
جیسے قیامت تک سورج یہی ہے، اسی طرح قیامت تک رسول محمد الرسول اللہ ہی رہیں گے۔ جس طرح سورج کی روشنی قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح میرے نبوت، میرے پیغمبر کی نبوت و ختم نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ جب قیامت تک کسی دوسرے سورج نے نہیں آنا تو قیامت تک دوسرے نبی نے کیسے آنا ہے؟ یہ تین خوبیاں اللہ نے بیان کی، سورج کی تین خوبیاں، اس لیے اللہ نے میرے نبی کے نام، میرے نبی علیہ السلام کو سورج کہا۔ اور آخری بات ذکر کروں، بات ختم کروں۔ یار مجھے آپ ایک بات سمجھائیں، میں صرف اپنے لیے بات کروں، ان کی بات جو مانتا نہیں ہم ان کو کیا کریں؟ ہم صرف اپنے بندوں کا، جو ہمارے سامعین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان کا برین واش کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ ان کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ لیکن یار آپ یہ سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ، اگر میں یہ کہوں کہ میں دودھ پینا چاہتا ہوں سنت کے مطابق، اور دودھ پینے کے بعد وہی کرنا چاہتا ہوں، وہی بولنا چاہتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر نے بولا، کیا ایسا مجھے حدیث میں مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ بولو، ملے گا۔ میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں قضائے حاجت کے لیے مسنون طریقہ اپنانا چاہتا ہوں، کیا یہ طریقہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ میں سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، بستر پہ لیٹنا چاہتا ہوں، لیکن میں سنت کے مطابق لیٹنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتلائیے، مجھے سنت کے مطابق لیٹنے کا طریقہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ جب سنت اللہ کے رسول نے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگاہ کر دیا، تو اتنی بڑی بات سے آگاہ کیوں نہیں کیا کہ میرے بعد بھی ایک نبی آنے والا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے کھول کے رکھ دیا، ہر بات کا ذکر کر دیا، حتیٰ کہ حرکات، اشارے تک کا ذکر کیا۔ اشارہ کہاں کرنا ہے؟ تشہد میں انگلی کا اشارہ کرو تو کیسے کرو؟ جس پیغمبر نے حرکات و سکنات و اشارات تک ذکر کر دیے، اس پیغمبر نے یہ کیوں نہیں بتلایا کہ میرے بعد بھی ایک آئے گا، میرے تحت آئے گا؟ ہاں میں ہی خاتم النبی، لیکن میرے تحت آئے گا، ذلی بن کے آئے گا، بروزی بن کے آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیوں نہیں بتلایا؟ جسے پیغمبر نے اشارات تک بتلائے، اس پیغمبر نے یہ کیوں نہیں بتلایا؟ اس لیے نہیں بتلایا، اللہ نے آسمان سے ایسا کو حکم نازل کیا نہیں، جبریل لے کے آیا نہیں، میرے پیغمبر نے بتلایا نہیں۔ جب پیغمبر نے بتلایا نہیں تو ہم تک آیا نہیں، جب ہم تک آیا نہیں تو ہم مانیں گے بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ماننے کی کیا، ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم مومن ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو ایمان کا مفہوم اسی لیے سمجھا دیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی یہ کہے یہ لٹریچر پڑھ لو، کیوں پڑھوں بھائی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی لٹریچر کی۔ جب میں نے حدیث پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، میرے لیے قرآن کافی ہے، میرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر زندہ رکھے، اور اللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کسی جگہ ہماری قربانی کی ضرورت ہو، ختم نبوت کے لیے وقت کی ہو، ہم تو وہاں پنجاب میں یہ کہا کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا اشتہار لگاؤ، کانفرنس کرواؤ، بندوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کسی کو مت کہو آؤ، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کو آنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس کے لیے بلانا نہیں چاہیے، جس کے لیے آپ کو خود چل کر آنا چاہیے۔ ہم پنجاب میں یہ کہتے ہیں، جہاں ختم نبوت کی بات ہو، جہاں ختم نبوت کا اشتہار ہو، جہاں ختم نبوت کی کانفرنس ہو، وہاں آپ خود چل کے جائیے، آپ کو بلایا نہ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے ہی نہیں